بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بن امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ ریس تھا۔ وہ خواہشوں کے اور لذات کے ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا اور نہ فکر۔ خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دنیاوی نعمت اس پر پوری کی تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار تھی، جو ساری کی ساری کسی عیاشی میں خرچ ہوتی تھی۔ اس کا ایک بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تھیں۔ کچھ کھڑکیاں شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستے پر چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں باغ میں کھلتی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ باغوں کی ہوا کھاتا اور خوشبو سونگھتا۔ اسی بالا خانے میں ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر ایک تختہ جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا چڑھاؤ امامہ تھا۔ اس کمرے میں اس کے یار احباب جمع رہتے تھے۔ غلام ادب سے کھڑے رہتے۔ سامنے ناچنے گانے والیاں باہر جمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک اسے نیند نہ آتی یہی شور و گل رہتا، اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا وہ یاران مجلس چھوڑ کر چلے جاتے۔ رات کو اس کا دل چاہتا جس لڑکی کو وہ پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قہقہے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں نہ ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ خوشبو کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول اپنے کمرے میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن تھی بڑی دلکش۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کروا دیا اور وہ اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، یہ آواز جس آدمی کی ہے اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ غلام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں جا پہنچے، جہاں پر ایک کمزور نوجوان، سوکھی گردن، ہونٹوں پر خشکی، بکھرے بال، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لونگیاں اس کے بدن پر کہ مشکل سے اس کا بدن ڈھانپا جا سکتا تھا۔ وہ مسجد میں کھڑا اپنے رب کے سامنے تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ پوچھا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر کمرے میں لے آئے اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ شخص وہی ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا، تم اس کو کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ کہنے لگے، حضور مسجد میں کھڑا تھا اور قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کی عجائبات دیکھیں گے۔ اے مخاطب، ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابیں سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب ہوگی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں، ایسی چیزوں پہ حرص کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسلیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تسلیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کو شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو اور تیرے اس بالا خانے کو ان فرشتوں سے کیا مناسبت؟
وہ بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں اور ریشم کے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ عجیب و غریب کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسیریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو باغات میں جاری ہوں گے، اور دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو کبھی ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، اور ایسے رتبے پر ہوں گے جہاں کوئی لہو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور دوسرا وہ لوگ جو منافق ہیں، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ کیسی سخت آگ ہوگی! اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے یہ عذاب کسی وقت بھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، دوزخ میں آگ لگنے کا اور اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی بھی طرح اس عذاب سے جان بچا لے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہوگی کہ بدن کی خال تک اتار دے گی۔ یہ آگ اب اس انسان کو اپنی طرف خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا، اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا، اور نہایت سخت عذاب میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اسی طرح اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور خوب چلا کر رویا۔ اس نے اپنے تمام غلاموں کو کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں چلا گیا اور ایک بورے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، اور مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہو گیا، اس نے اپنا تمام ساز و سامان، مال و متاع فروخت کر کے صدقہ جاریہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کر دی۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کر دیے، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی۔ موٹا لباس، جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ نیک لوگ اور بزرگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے اور کہنے لگے، اتنی عبادت مت کرو، اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ اس کو لوگ سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہایت کریم ہیں، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا، دوستو، میرا حال مجھ کو ہی معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں وہ ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک عام سا لباس، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف اس کے ساتھ تھا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا۔ رات کو مدینہ منورہ میں آرام کی جگہ میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا، میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں میں نے تیرا خیال نہ کیا، میں نے کتنے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکی ساری جاتی رہی، میں کچھ بھی نہ کما سکا، میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے،
ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی۔ میری ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے۔ اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے۔ تیرا عذاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا۔ تو ہمیشہ میری حرکتوں پر دیکھتا رہا اور تیری ان نعمتوں سے میں ناشکری کرتا رہا۔ میرے آقا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں بھاگ کر میں چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے میں التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر میں کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مالک، میرے مولا، تو مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک کا در ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان، بے شک تو اتنے گناہ لے کر اس زمین سے آسمان تک کی خلا کو پر کر دے۔ تو اتنے گناہ لے کر جتنا دنیا میں سارے سمندروں کا پانی ہے۔ تو اتنے گناہ لے کر جتنا دنیا میں سارے پتے ہیں، اور میرے آگے سچے دل سے توبہ کر، میں تیری توبہ قبول فرما کر تجھے معاف کر دوں گا۔ عزیز دوستو، جب شیطان کو اللہ پاک نے آسمان سے نکال کر زمین پر بھیجا، وہ مردود کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میرا بندہ جتنی بار مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کی اتنی بار توبہ قبول فرما کر اسے معاف کرتا رہوں گا۔ عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی وقت گزرا نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس سے پہلے کہ ٹائم گزر جائے اور اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔